وہ انسان نہیں جانور تھا۔ وہ مجھے اتنا زیادہ مارتا تھا کہ بس میری سانسیں ہی چل رہی ہوتی تھی، باقی میں بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اتنا زیادہ مارنے کے بعد کسی کو بھی مجھے پانی تک نہیں دینے دیتا تھا اور 2 دن تک بھوکے رکھتا تھا۔ اوپر والے سے ہر وقت رو کر یہ دعا مانگتی رہتی تھی کہ مجھے اس ظالم انسان سے بچا لے، کیونکہ میں اور کسی سے بھی یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ کوئی بھی آ کر مجھے اس ظالم کی مار سے بچائے، کیونکہ میرے سگے ماں باپ نے تو میری ایسی جگہ شادی کی تھی اور میری سگی بوا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی تھی، تو میں اور کسی سے کیا امید رکھ سکتی تھی؟ میرا نام انجلی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے یہاں جو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے اکثر وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے، پر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا باپ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ جب سے میری ماں سے شادی کی تھی تو اس نے میری ماں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے تھے۔ وہ میری ماں کو اپنے گھر تک نہیں جانے دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے مل سکے۔ اگر میری ماں کے بھائی ان سے ملنے ان کے گھر آ جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ جھگڑا کر کے اور بدتمیزی کر کے ان کو واپس بھیج دیتے تھے اور میری ماں کو اپنے بھائیوں سے بھی ملنے نہیں دیتے تھے۔ میری ماں نے خود پر یہ ظلم برداشت نہیں کیا اور وہ مجھے اپنے پیٹ میں لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میری شادی کو ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ تمہارے باپ نے مجھ پر بہت ہی گھٹیا الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا اور آئے دن وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس انسان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وقت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اس انسان سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو انسان ابھی سے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ آگے زندگی میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا۔ اور میں اپنے گھر آ گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے پیٹ میں ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے خود سے زیادہ اب تمہاری فکر ہونے لگی تھی کہ میں تو جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی بھی جی لوں گی، پر میں تمہیں باپ کے بنا اس دنیا میں کیسے پالوں گی؟ جب تم اس دنیا میں آئیں تب تمہارے باپ کو پتہ چل گیا اور وہ اسی وقت تمہیں لینے کے لیے آ گیا، پر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ تم میری بیٹی پر بھی وہی ظلم کرو گے جو تم نے میرے اوپر کیے ہیں۔ تمہارے باپ نے اپنی پوری کوشش کی، پر ہمارے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک تم جوان نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنی ماں کے پاس ہی رہو گی۔ وہ واپس چلا گیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ان کے لیے کئی دفعہ رشتے بھی آئے تھے، پر میں نے تمہاری وجہ سے ٹھکرا دیے تھے، کیونکہ جو کوئی بھی میرا رشتہ لے کر آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، تم اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے پاس بھیج دو، اور میں تمہارے بغیر جینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کروں گی اور تمہیں اتنا پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑی افسر بناؤں گی۔ ماں نے اپنی پوری زندگی سلائی کر کے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھ پر پیسے خرچ کیے اور مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا۔ ہم اپنے ماما کے گھر میں رہتے تھے، پر ہم کبھی بھی ان پر بوجھ نہیں بنے تھے، کیونکہ میری ماں بہت محنت کرتی تھی اور اپنی ہر ضرورت خود ہی پوری کر لیا کرتی تھی۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور رات کے وقت سلائی کر کے۔ میرے ماما کے 2 بیٹے تھے اور اسکول میں ہم ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ میں اسکول میں ہمیشہ ہی اپنے دونوں ماما کے بیٹوں سے اچھے نمبر لے کر آتی تھی اور اس بات سے میری ماں کو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور جب بھی میں ماں سے یہ سوال کرتی تھی، ماں ہم ماما کے گھر میں کیوں رہتے ہیں، تو ماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہیں پڑھ لکھ کر بہت اچھی نوکری کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ میں جب 10 سال کی تھی تب میرا باپ ایک بار میری ماں کے پاس آیا اور اس نے کافی ہنگامہ مچایا۔ ماں سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیٹی واپس کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کہہ رہا تھا کہ میں اس بار اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میرا باپ میری ماں کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی کے 2 بیٹے ہیں اور میری بیٹی بھی اب بڑی ہو رہی ہے،
میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی بھی انجان مرد کے ساتھ رہے۔ اس بار بھی تم مجھ سے کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گی۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا تھا اور مجھے اس سے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جس طرح سے میری ماں سے بات کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری ماں کو کچا ہی کھا جائے گا۔ اس کے چہرے پر اس قدر غصے کی آگ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی کا خون کر دے گا۔ ماں نے ایک بار پھر سے گاؤں والوں سے کہا اور اس بات کا فیصلہ کروایا کہ گھر میں بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس بات کی وجہ سے کہ میرے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، تو میرے پتی کی ودھوا بہن جو کہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، ان کا بیٹا بھی وہاں پر رہتا ہے، تو پھر میرا پتی میری بیٹی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ گاؤں والوں نے ایک بار پھر ماں کے حق میں اپنا فیصلہ کیا اور مجھے اماں کے ساتھ رہنے کے لیے ہی بھیج دیا۔ پر میرے باپ کو کہا کہ جب تک میں جوان نہیں ہو جاتی تب تک میں ماں کے پاس ہی رہوں گی۔ اس کے بعد ماں کی پریشانی ختم ہوئی اور جب میں نے ماں سے سوال کیا کہ کون تھا، تو ماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارا باپ تھا۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا تھا اور وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، تم مجھے کبھی بھی خود سے الگ مت کرنا۔ تو ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گی، چاہے تمہارا باپ کتنی بھی کوشش کر لے، اور وہ تمہیں مجھ سے کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔ ماما کے ساتھ ہم وہ شہر چھوڑ کر دہرادون چلے گئے۔ وہاں پر ہماری زندگی بہت ہی اچھے سے چل رہی تھی۔ ماں کو فیکٹری میں ایک نوکری مل گئی تھی، وہاں اس کو سیلری اچھی خاصی مل رہی تھی، اور میں بھی وہاں پر بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اسی طرح ہمیں دہرادون میں رہتے ہوئے پورے 12 سال ہو گئے تھے، اور ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے اب میں بالکل تیار اور نوکری کے لائق بن چکی تھی۔ تب میں 22 سال کی ہو چکی تھی جب میرے ماما نے اپنے شہر واپس لوٹنے کا سوچا، کیونکہ ان کا اس شہر میں اپنا گھر تھا اور دہرادون میں جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں ان کا کرائے کا مکان تھا، اس لیے اپنے شہر اور اپنے رشتہ داروں کے پاس تو لوٹنا ہی تھا۔ ماں کو کافی گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میں اب بڑی ہو چکی تھی۔ ماما کو یہ ڈر تھا کہ شاید میرا باپ پھر سے آ کر مجھے ماں سے الگ نہ کر دے۔ جب ہم واپس گئے تو ماں کا ڈر حقیقت میں بدل گیا، اور ویسا ہی ہوا۔ ہمیں واپس آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرا باپ آ گیا ماں سے اور میرے ماما سے کہنے لگا کہ اب میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اب آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ میں نے بھی ماں کو سمجھایا اور اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے بہت روکا، پر میں نے سوچا کہ جیسا بھی ہے وہ میرا باپ ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ میں اس کی سگی بیٹی ہوں، وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ ماں نے مجھے کافی روکا تھا، پر میں نے ماں کو کہا تھا کہ میں آپ سے دور نہیں جا رہی، میں آپ سے ملنے آ جایا کروں گی، پر اس بار میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ ماں بھی راضی ہو گئی اور میں اپنے باپ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میں وہاں پر کچھ ہی دن رہی تو میری بوا نے میرے باپ سے کہا کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے میرے بیٹے کے لیے دے دو، کیونکہ میری بوا ودھوا تھی اور میرے باپ کے ساتھ انہی کے گھر پر رہتی تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو فوراً منع کر دیا کہ میں اس لڑکے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میرے باپ نے تو چپ کر کے میری بات سنی، اور میری دادی نے میرے باپ کے کان بھرنے کے لیے بولا کہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے یہ، اپنی شادی کی بات خود کر رہی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ ہماری لڑکیاں تو اپنی شادی کی بات سن کر اس کمرے سے ہی باہر چلی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں کوئی تمیز نہیں سکھائی۔ میں نے اپنی دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دادی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ میری ماں کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بول سکتی، مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ میری دادی اور میری بوا ایک ہی بات کر رہی تھی، اور میں تھوڑی بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا باپ ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب میرا باپ گھر سے چلا گیا تو میری بوا نے مجھے کہہ دیا، تمہیں تو میں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر رہوں گی، کیونکہ تم پہلی نظر میں میرے بیٹے کو پسند آ گئی، اور میرے بیٹے کو جو چیز پسند آئے
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز کسی اور کو کی ہونے دے۔ میری بوا کا بیٹا بہت ہی جاہل بدتمیز تھا۔ وہ سارا دن سگریٹ پیتا تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے باپ سے گھر میں رہتے ہوئے پورے 15 دن ہو گئے تھے۔ تب میں نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنے جانا ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ اور میرے باپ نے مجھے صاف منع کر دیا کہ تمہیں اس عورت سے اب کبھی نہیں ملنے دوں گا اور تم وہاں پر جانے کے بارے میں اب سوچنا بھی مت۔ میں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کافی کوشش کی پر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ اس وقت میں بہت ہی پچھتا رہی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ یہ بات دیکھ کر تو میری بوا بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ میں اب کبھی اپنی ماں سے نہیں ملوں گی۔ میرے باپ نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اپنی بہن کے بیٹے کو کہہ دیا کہ وہ مجھ پر نظر رکھے تاکہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ میں اس گھر میں آ کر بہت ہی پچھتا رہی تھی اور میں وہاں پر بالکل قید ہو گئی تھی۔ میری بوا نے میرے باپ کو راضی کرنے کے لیے ان پر جادو کروایا تھا۔ دادی اور بوا کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا کہ جس بابا نے ان پر جادو کیا ہے انہوں نے گارنٹی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جادو ان پر بہت ہی جلدی کام کرنا شروع کر دے گا۔ میرے بابا کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے باپ نے ایک دن مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کر دیا وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیں گے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ شاید کل کو انہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاؤں گی، اور ان کو میری ماں سے بہت ہی نفرت ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاؤں۔ میں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا تو مجھے ان لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لوں گی اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر پھر خود ان کے جال سے نکل جاؤں گی۔ میں نے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تو میری بوا اور اس کا بیٹا باقی سارے گھر والے بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے یہ خبر جا کر میری ماں کو بتا دی کہ تمہاری بیٹی خود میرے بیٹے سے شادی کر رہی ہے۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس جاہل انسان سے شادی مت کرو، تمہیں نہیں پتہ ہے یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کے ظلم میں نے دیکھے ہیں۔ تم بہت ہی معصوم ہو، تم ان کے ظلم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے بھی ماں کو کہا کہ آپ میری فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی میری بوا کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ میرا پتی ہر روز نشہ کر کے آتا تھا، نشے کی حالت میں مجھے مارنے لگتا تھا اور اس کو کوئی بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور اب میں بوا سے اس بارے میں بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ مجھے نہ مارے اور اپنا نشہ کرنا بند کر دے، تو میری بوا میری کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی اور اپنے بیٹے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا اپنی پتنی پر ظلم مت کرو اور اس کو اتنا مت مارو، وہ بھی انسان ہے، تمہارے اتنے ظلم کیسے برداشت کرے گی۔ میرے بابا نے تو میری ماں سے مجھے الگ کر کے اپنی ضد پوری کر لی تھی اور میری شادی اس ظالم انسان کے ساتھ کروا کے اپنا فرض پورا کر لیا تھا۔ میری شادی کروانے کے بعد میرے بابا گھر پر نہیں آتے تھے، 2 ہفتے پتہ نہیں کہاں غائب رہتے تھے، پر جب گھر آتے تھے تو مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ میرے بابا بھی نشہ کرتے تھے۔ ان کو کچھ بھی بتانا بالکل غلط تھا، کیونکہ مجھے اس گھر میں انہوں نے ہی ڈالا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کے ظلم برداشت کیے تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ مجھ میں اب ذرا سی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں ان کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دوں، کیونکہ پورے گھر کا کام میں ہی کرتی تھی، چاہے میرا پتی مجھے کتنا بھی مارے یا زخمی کیوں نہ کر دیتے، تب بھی میری ساس مجھ سے ہی کام کرواتی تھی اور خود بیٹھی رہتی تھی۔
میں نے ایک دن کھانا بنایا اور ان سب لوگوں کے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سو گئے اور وہ کچھ وقت میرا سکون سے گزرا اور میں مار کھانے سے بچ گئی۔ اب میں ہر روز یہی کرنے لگی، کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دیتی، ساس کے جھگڑے سے بھی بچ جاتی اور پتی کی مار سے بھی بچ جاتی۔ میں اس بات کا پورا خیال رکھتی تھی کہ گولیاں کبھی ختم نہ ہو۔ ایک گولی ختم ہوتی تھی تو میں دوسری منگوا لیتی تھی۔ اب میری زندگی بہت ہی اچھے سے گزرنے لگی اور میں پہلے سے کچھ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں گولیاں لینے کے لیے بازار گئی۔ میرا پتی اس ٹائم گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرا پتی گھر آتے ہی کھانا مانگے گا، اور جب گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ کیسے کھانا کھا کر سوئے گا، کیونکہ گولیاں کھانے کے بعد ہی وہ سو جاتا تھا اور میں مار سے بچ جاتی تھی۔ جلدی بازار گئی اور گولیاں لے کر جیسے ہی گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے پتی نے نشے میں اپنی ماں کو بہت ہی بے دردی سے مارا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کا سر پھٹ کر زخمی ہو گیا تھا، اس کے سر پر کافی خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت ہی چلا کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے پتی کو دھکا دے کر اس کی ماں سے دور کیا اور وہ جا کر زمین پر گرا۔ اس نے کافی سارا نشہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ زمین پر گرتے ہی وہیں پر سو گیا۔ میں نے بوا کو اٹھایا اور اس کو پانی پلایا، اس کے ماتھے پر جو چوٹ لگی تھی اس کا خون صاف کیا اور اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑ کر اس پر پٹی باندھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر تو پہلی بار میرے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا ہے، تم پر تو وہ روز ہی ہاتھ اٹھاتا ہے، میں یہ سب کچھ اندیکھا کر دیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بول رہی تھی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، اگر تم نے آج میرے بیٹے سے میری جان نہ بچائی ہوتی تو میرا بیٹا تو نشے میں آ کر مجھے مار ہی ڈالتا۔ اگر تم چاہتی تو مجھے نہ بچاتی، کیونکہ تم آج جس کی وجہ سے یہ سارے ظلم برداشت کرتی ہو وہ وجہ میں ہی ہوں۔ اگر میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کرواتی تو تم پر آج اتنے ظلم نہ ہوتے۔ میری ساس مجھ سے رو رو کر معافیا مانگ رہی تھی۔ تب میں نے بھی اپنی ساس کو بولا کہ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو اچھی شکشا دیتی تو آج نہ ہی وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا نہ ہی مجھ پر ظلم کرتا۔ آپ نے بس میری ماں کے ساتھ دشمنی پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور ذرا بھی نہ سوچا کہ میں ہوں تو آپ کا ہی خون۔ آپ کو مجھ پر ذرا احساس بھی نہیں ہوا، پر آپ میری بوا ہیں اور میرے بابا کی بہن ہیں، مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے آپ کی جان بچائی۔ ان کا کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اچانک سے میرے بابا بھی وہاں پر آ گئے۔ جب انہوں نے میری بوا کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہونے لگے۔ میرے بابا اور میں بوا کو اسپتال لے کر گئے، کیونکہ ان کو چوٹ کافی گہری لگی تھی اور ان کا خون رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری بوا کو 4 ٹانکے لگائے تھے اور سر پر پٹی باندھی تھی۔ بابا نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی ہے تو انہوں نے ساری بات میرے بابا کو بتائی کہ ان کے ہی بیٹے نے ان کو مارا ہے۔ میرے منع کرنے کے بعد بھی بوا نے میرے بابا کو بتایا کہ ان کا بیٹا مجھ پر بھی اسی طرح پر ظلم کرتا ہے اور مجھے بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے۔ میری بوا نے میرے بابا کو کہا کہ مجھے اپنے پتی سے الگ کر دیں، مجھے اس سے دور لے جائیں، وہ بہت ہی ظالم ہے اور وہ کبھی نہ کبھی میری جان لے لے گا۔ میری بوا نے میرے بابا سے بھی معافی مانگی تھی، کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچا لو، پر میں بابا کو اب نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ بابا نے جان بوجھ کر مجھے اس انسان کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب تو بوا نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ اب وہ میرا ساتھ دے تو ہم مل کر میرے پتی کو بھی سمجھائیں گے تو وہ سدھر جائے گا، کیونکہ پہلے میں اکیلی تھی، میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، پر اب وہ میرے ساتھ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب بابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے اپنے پتی سے الگ کر دیں گے، اور میں ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا چاہتی تھی، نہ کہ وہاں سے بھاگنا۔ میں دھیرے دھیرے سب کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر غلط تھے اور انہوں نے کتنے ظلم کیے تھے۔ میرے کافی منع کرنے کے بعد بھی بابا اور بوا نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، اور بابا نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اگر میں تمہیں
تمہاری ماں کے پاس سے نہ لے کر آتا تو تم پر آج اتنا ظلم نہ ہوا ہوتا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں پر ہمیشہ ظلم کرتا رہا۔ مجھے اس کا ذرا احساس نہیں تھا، اور آج مجھے احساس ہوا ہے جب میری اپنی بیٹی پر ظلم ہوا ہے۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی ماں سے بھی میری طرف سے معافی مانگ لینا، کیونکہ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی اب بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ میں نے بابا کو کہا تھا کہ بابا، میں آپ کو چھوڑ کر اب کبھی نہیں جاؤں گی، پر بابا نے مجھے اس وقت کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اپنی زندگی جی لو۔ تمہاری ماں نے اپنی پوری زندگی تمہیں پالنے میں لگا دی۔ اس نے تمہارے لیے میرے کافی ظلم سہے ہیں اور کافی دکھ دیکھے ہیں۔ تم پر اپنی ماں کا ہی حق ہے، اور میں تو بس صرف اپنی ضد پر آ کر تمہیں اس سے الگ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح سے ایسے گھر میں نہیں ڈالے گا اور ایسے شرابی اور نشہ کرنے والے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرواتا۔ ہر انسان اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے، پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان سے کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے تو میں تمہارا باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ بابا کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری بوا اور میرے بابا نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ میں بوا کو گھر لے گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم آج یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہیں آج ہی ڈیورس دلوا دوں گی اور تم اس ظالم انسان سے بچ جاؤ گی۔ پر میں نے ان کو اس وقت منع کر دیا کہ میں کبھی بھی ڈیورس نہیں لینا چاہتی۔ میں نے اپنی بوا کو اس وقت کہا کہ میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں، اور آپ مجھ سے وعدہ کر لو کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ گی اور اس کا علاج کرواؤ گی تاکہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کو اس نشے کی عادت سے دور کر دوں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور بوا مجھے گلے سے لگا کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی اور ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں بھی اسی وقت روتی ہوئی اس گھر سے نکلی، اور مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ میں اپنی بوا کو ان کے نشیڑے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، پر میں نے ایسا اپنی بوا کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ پھر میں ماں کے گھر چلی گئی، اور میری ماں مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہونے لگی تھی۔ میں نے ماں کو اس وقت بتا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی اب رہنے آئی ہوں۔ ماں کے گھر رہتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نوکری کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، اور میں پورے طریقے سے اپنی جاب کر رہی تھی تاکہ میں اپنی ماں کا سپنا پورا کروں اور اس کے لیے ایک گھر خرید سکوں۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے جب پورے 3 سال ہو گئے، تب میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اپنی ماں کے نام کر دیا۔ میری ماں نے مجھے اس وقت کہا کہ بیٹا، مجھے تم پر گرو ہے، تمہارے جیسی بیٹیاں تو اوپر والا ہر انسان کو دے۔ تم نے ماں کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا، باپ کا بھی کہنا مانا۔ 3 سالوں کے بعد جب میں بوا سے ملی، تب بوا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا ہے اور وہ کافی حد تک سدھر چکا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا اور اپنے پتی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، تمہاری زندگی ہے، جیسے تمہاری مرضی ہوگی، میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ میں نے جب بوا کو یہ بات بتائی کہ میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ایک بار اور سوچ لو، پھر ہی یہ فیصلہ لینا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر بوا بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ میں ان کو اور پتی کو اپنے گھر لے آئی اور ہم سب ساتھ رہنے لگے تھے۔ میرے پتی نے مجھ سے اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافی مانگی تھی۔ میں اپنے بابا سے ہر ہفتے میں ایک بار ضرور ملنے جاتی تھی۔ میرے بابا کو میری کامیابی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا بہت اچھا کیا، اور اپنے پتی سے ڈیورس نہیں لی، اپنی قسمت پر صبر کیا اور سب کو ہی سمجھا کر اپنے صحیح راستے پر لے کر آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔